برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ مرد کو محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی ایک نہیں سنتی۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت تو ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اگر آپ اپنی بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ وہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں بلکہ گھسیٹا جاتا ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا کیا جا سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت ہی خراب ہو۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو ان کے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملی ہوئی 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو ورنہ یہاں ہر انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی سا موبائل نہیں کھلتا تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ سامنے والے پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چالاک بن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں وہ ایک دن خود بھی کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں ہر کسی کے پاس اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں، خود کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے آئینے ہوتے ہیں۔ مشکلات میں 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک وہ جو تمہارے گرنے کے لیے مرے جا رہے ہوں گے اور دوسرے وہ جو خاموشی کے ساتھ تمہارا گرنا دیکھیں گے۔ کامیاب لوگ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے یا دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، بس ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔
من پسند شخص اگر ہر مرض کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بھی۔ آج تک انسان ایسا کوئی کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ مرد محبت کے حصول پر ڈٹ جائے تو مرد کہلاتا ہے، مگر عورت اپنی محبت پر ڈٹ جائے تو سماج بے حیا، بد چلن اور آوارہ جیسے ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں اور مرد ایسی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ مرد کی بہادری اور مردانگی صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ عورت سے جیت نہیں سکتا اور کمزور عورت کو ہرانا ہوتا ہے تو اس سے طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ عورت کبھی عملی طور پر مرد پہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، بس وہی سننا چاہتی ہے کہ وہ حاکم ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ اگر کوئی عورت مکمل پردے میں ہو اور اس کے باوجود آپ اس کو تاک رہے ہو تو مسئلہ آپ میں ہے، عورت میں نہیں۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل ہی جاتا ہے، مگر بچوں کو نہ باپ مل سکتا ہے اور نہ ماں کا پیار۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے پیر دھو لے۔ جو مرد عورت سے صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کرتا ہے وہ 3 بہانے بناتا ہے۔ نکاح کا کہے گا، اپنے گھر والے نہیں بھیجے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، اگر ملنے سے انکار کرے گی تو وہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ جب آپ کی زبان پر دعائیں جاری ہو جائیں تو یہ اس بات کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جس عورت کے بال کم عمر میں سفید ہونا شروع ہو جائیں، ایسی عورتوں پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی عقل مندی سے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنوارتی ہیں۔ چھوٹے اور سلکی بالوں والی عورت غلطیاں پکڑنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ فیشنیبل بھی ہوتی ہیں۔ مرد کو کبھی بھی اپنی چھاتی عورت کو نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے گھر کے پڑھے لکھے مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کے سامنے اپنی چیسٹ نمایاں کرے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔